قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا وہ قادر مطلق ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے. دو چیزیں دے کے بھیجا ہے، ہدایت اور حق. کتاب ہدایت اور حق حضور لے کے آئے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ نیرا تسبیح پڑھیں اور سو جائیں؟ نیرا جناب عبادت کریں اور آرام کریں؟ نیرا جناب تلاوت کریں اور آرام کریں؟ نہ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ رب ہے جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے. کیوں؟ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اس کو غالب کرے، ہر دین پر یہ دین چھا جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری ہی لگے، ناپسند آئے، کسی کو نہیں آتی. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا. غالب. ہم نے اپنے بچوں کو مسل ڈالا ہے، وہ تسی ماڑے دے بچے ہو، تسی تری نہ آگے جا سکتے، وہ اسی غریب لوگ نہ بیٹے تو فلانے کے ساتھ نہ جایا. ہم نے اپنے بچوں کی خواہشات تباہ کر دی، کمزور کر کے رکھ دیا، انہیں بار بار سکھایا ہم نے. خوددار تھا وہ باپ جس کی تھوڑی سی آمدن تھی، پر وہ گرمیوں میں اپنے پتر سے کہتا تھا پتر بڑولے میں دانے ڈال دیے ہیں، تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے، لو اب ساری گرمیاں پرواہ کوئی نہیں. وہ خوددار لوگ تھے. لیکن آج یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. مسلمان نے غالب ہونا ہے. یہ تھوڑا اپنی ذات سے اٹھ کر جب سوچے گا نا، بڑی بات کرے گا، بڑی بڑی سوچ پیدا کرے گا، بڑا اس کا مزاج ہوگا، کھلا اس کا دل ہوگا، تو پھر نا یہ ذرا سر اٹھا کے جیے گا. بڑا سوکھا ہے ہمارے لیے بھی، آرام سے نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، عبادت کریں. اور ویسے بھی اسے لوگ زیادہ بڑا پیر سمجھتے ہیں جس کی تسبیح زیادہ لمبی ہو. وہ زیادہ بڑا پیر ہوتا ہے جس کی پگڑی ذرا زیادہ بڑی ہو، جبہ تگڑا پہنے، اجرے کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، اور اندر جائیں 2 منٹ کے لیے حضرت کی زیارت کرے، باہر آ جائیں بس چھٹی. وہ زیادہ پیری مریدی ہو جاتی ہے. پیر تو بولتا ہی نہیں. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق. اقبال کہنے لگے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو تیرا جینا مشکل کر دینا، وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے، تیرے لیے زندگی دشوار کر. یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ہے جناب آپ موج کریں جو دین غالب ہونے کے لیے آیا. دین کے مزاج میں غلبہ ہے، دین کی طبیعت میں غلبہ ہے. دیندار چھا کے وقت گزارا کرتے ہیں. تو نماز بھی پڑھ، عبادت بھی کر، لیکن یہ بھی خیال رکھ کہ دنیا میں نماز والے نبی کا نظام بھی قائم کرنا ہے. تیرے پاس میری مسجد نہیں ہونی چاہیے، حکومت بھی ہونی چاہیے. مسلمان کے ہاتھ میں نیری تسبیح نہیں ہوگی، یہ انان حکومت بھی چلائے گا. اس کے اندر خودداری ہوگی. حضرت عمر تہجد بھی پڑھتے تھے اور سویرے حکومت بھی کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر ساری رات مدینے والے کی یاد میں رویا بھی کرتے تھے، اور صبح اٹھ کر تلوار لے کر نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جہاد بھی کیا کرتے تھے. جب تک اپنے مزاج میں وہ شوق نہیں پیدا ہوتا کہ دین کو غالب کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی، یہ دین تو پھلے گا پھولے گا. جو آگے بڑھ کے خدمت میں حصہ ڈال لے گا نا، وہ اپنا نفع کرے گا. یہ قرآن پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتے ہیں لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں استقامت دے. تم آگے، اور دین کی مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی. وہ شخص سمجھے کہ فقط مال سے مدد ہوتی ہے. جب آپ وقت پر آ کر مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ دینی اجتماعات کی رونق بڑھاتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ کسی دین کے طالب علم کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں نا، بیٹے بڑی بات ہے قرآن پڑھتے رہنا، یہ بھی آپ خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ دین کے بارے میں کسی جگہ بیٹھ کے اچھی بات کر دیتے ہیں، یار اللہ کا فضل ہے ہمارے دین میں یہ خیر اللہ نے رکھی، یہ بھی آپ دین کی مدد ہی کرتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ کسی بھی حوالے سے دین کے لیے کوئی بھی پیغام دیتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں، تو آپ دین کی یہ ساری خدماتیں دینیاں ہیں. یہ سارا درد ہے، یہ سارا ذوق ہے. ہم اپنا اپنا حصہ جس طرح بھی ملا سکے دین کی حمایت میں، دین کی مدد میں. جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو وہاں ہم دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہر شخص اپنے اپنے مقام پر دینی ابلاغ میں، دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر وہ قرار دیا ہے، وہ وسعت دی ہے، وہ درد دیا ہے، وہ ذوق دیا ہے. اپنے اندر سے وہ بت توڑ ڈالے جو بت مایوسی پھیلاتے. ان جگہوں سے نکل آئے جہاں انسان کمزور پڑتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے.
آگے کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف دیکھیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حالات جتنے بھی خراب آ جائیں، ماحول جتنا بھی بگڑ جائے، امت پر دشواری جتنی بھی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ دین اسلام ہے، یہ مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اور فرمایا ایک جماعت ہوگی پوری میری امت کی جو دین اسلام کے دفاع میں کام کرتی رہے گی، جد و جہد کرتی رہے گی، کوشش کرتی رہے گی، ہمت کرتی رہے گی۔ میرے عزیز حضور نے فرمایا ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا اور ایک جماعت ہمیشہ اس دین کے لیے کام کرتی رہے گی۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 100 سال کے بعد تو اللہ ضرور اس امت میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا، یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، جو اس دین کی نئے سرے سے تجدید کر دے گا۔ وہ لوگ آتے رہے، جب حالات بڑے بگڑے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے، حالات کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ پھر معاملات بڑے بگڑے تو امام شافعی جیسے لوگ آ گئے، غوث اعظم جیلانی جیسے لوگ آ گئے۔ حالات بڑے بگڑے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے لوگ آ گئے۔ ہندوستان میں جب ماحول بڑا کٹھن ہوا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے لوگ آ گئے۔ ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجے گا، حضور کا وہ غلام دین کو نئے سرے سے تازہ کرے، دین کے چمن میں ہمیشہ بہار رہے گی، ہمیشہ نورانیت رہے گی، ہمیشہ نور اعلیٰ نور رہے گا۔ یہ کام صرف کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک جملہ کوئی بول دینا رسول پاک کے دین کی مدد میں، ایک جملہ، یعنی کسی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یار تو اپنے بیٹے کو، تیرے 5 بیٹے ہیں، ایک کو قرآن مجید کا عالم بنا دے، تو کہہ کے چلا گیا اور تو تیری وجہ تجھے خبر بھی نہیں کہ شاید اس نے تیری وجہ سے اسے داخل کرایا ہے، لیکن وہ اگر آ گیا پڑھ گیا تو دیکھ تجھے اجر اللہ کتنا عطا فرمائے۔ آدھا جملہ بول کے دین کے معاملے میں معاون بنے، کوئی خیر کا لفظ بول کے معاون بنے۔